بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا سلام، السلام علیکم۔ میرا نام مدثر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر وائس چینل۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل مدثر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی معلومات آپ کو مل سکے۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ایک سیب کھانے کے بدلے 12 سال کی سزا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ ندی کے پانی سے وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک لال رنگ کا سیب ان کی طرف پانی کے اوپر تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے وہ سیب اٹھا کر کھا لیا۔ کھانے کے بعد انہوں نے سوچا یہ سیب تو میرا نہیں تھا۔ انہیں دل ہی دل میں بہت شرمندگی ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس سیب کے مالک سے معافی مانگی جائے۔ اب انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس سیب کا مالک کون ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ سیب ندی کے پانی کے اوپر تیرتا ہوا آیا ہے، ضرور سیب کا درخت ندی کے قریب ہوگا۔ پھر وہ ندی کے کنارے چلتے گئے اور انہیں ایک جگہ پر ایک باغ نظر آیا جس میں سیبوں کے بہت زیادہ درخت تھے، اور ایک درخت ندی کے کنارے تھا جس کی شاخیں ندی کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ سیب اسی باغ کا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے، اور وہ جب اس مالک سے ملے تو انہیں کہا کہ میں نے اس طرح غلطی سے ایک سیب کھا لیا ہے، اور میرا غالب گمان یہی ہے کہ وہ سیب اس باغ کا تھا، اور میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، یا آپ مجھے بتا دیں کہ اس کا جرمانہ کیا ہو۔ جب مالک باغ نے یہ بات سنی، باغ کا مالک بھی صاحب نظر تھا، وہ فوری سمجھ گیا کہ یہ شخص گوہر یکتا ہے۔ اس نے بزرگ سے کہا کہ تمہیں 2 شرط پہ معافی دی جائے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں 12 سال اس باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ دوسری شرط میں تمہیں 12 سال کے بعد بتاؤں گا۔ وہ بزرگ لگاتار 12 سال اس باغ کی رکھوالی کرتے رہے، اور ان 12 سالوں میں انہوں نے سیبوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ جب 12 سال پورے ہوئے تو مالک کے باغ نے کہا، کیا تم دوسری شرط ماننے کو تیار ہو؟ تو بزرگ نے کہا کہ اگر مجھے دوسری شرط ماننے پر معافی مل سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ تو مالک باغ نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو مکمل طور پر معذور ہے۔ وہ نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ وہ چل سکتی ہے، نہ وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی کام کر سکتی ہے۔ تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی۔ تو بزرگ نے کہا کہ اگر شادی کرنے کے بعد مجھے معافی مل سکتی ہے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مالک باغ نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ مالک باغ نے بزرگ کو کمرے میں بھیجا تو بزرگ بھاگتے ہوئے واپس مالک کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک سیب کھانے کی غلطی میں میں نے 12 سال کی سزا پائی ہے، مجھ سے ایک اور گناہ ہو گیا ہے۔ تو مالک نے کہا کہ کون سا گناہ؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جس لڑکی کی نشاندہی کی تھی یہ وہ لڑکی نہیں ہے، اور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی چل بھی سکتی ہے، اپنے ہاتھوں سے کام بھی کر سکتی ہے، یہ سن بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے۔ تو مالک باغ نے کہا، میری بات غور سے سننا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری ایک معذور بیٹی ہے جو دیکھ نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے میرے سوا کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور پھر میں نے تمہیں کہا تھا کہ میری بیٹی سن نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے میری آواز کے علاوہ کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ میری بیٹی بول بھی نہیں سکتی اور وہ چل بھی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بیٹی نے میرے سوا کسی اور غیر محرم کے ساتھ بات نہیں کی، اور میرے سوا کسی غیر محرم کی طرف اس کے قدم نہیں بڑھے۔ یہی میری بیٹی ہے، تمہارا نکاح اسی کے ساتھ ہوا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک نیک شخص کی ضرورت تھی۔ میں نے تمہارے اندر ہر نیکی دیکھی ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرواؤں گا۔ جب ان بزرگ کا نکاح اس عورت سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک بیٹے سے نوازا جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی تھا، اور اس بزرگ کا نام ابو صالح موسیٰ الحسنی تھا۔ جب ماں باپ اتنے نیک ہوں تو اولادیں بھی ایسی پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، جبکہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو بہت سے معجزوں سے نوازا تھا،
جیسے کہ آپ حلال اور حرام کی پہچان اچھے سے کر لیتے تھے اور آپ قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔